نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات۔ 27واں پارہ سورۃ الواقعہ، آج اس کا پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 35 سے 40 تک تلاوت کی گئی ہے۔ مضمون گزشتہ چل رہا ہے کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی جھلک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں وہاں کے پھل، وہاں کا پانی، وہاں کا سایہ، اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور وہ فرش مرفوعہ، وہاں کے تخت فرش، اور یقیناً ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان کے لیے ایک نعمت جس کا بھی ذکر پہلے نہیں ہوا تھا، آج کے سبق میں ہے، وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، وہ نعمت ضروری ہوتی ہے، اور وہ ہے انسان کی رفیق حیات، انسان کی گھر والی سے ہی ہوتا ہے۔ تو آج اس کا ذکر ہے۔ فرمایا انا انشأناہن انشاء، فرمایا جنتیوں کی رفاقت کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ ہم اٹھائیں گے اٹھانا، یعنی کہ نئی اٹھان پر۔ فجعلناہن ابکارا، یعنی بنائیں گے ان عورتوں کو دو شیزہ کمواریاں، عربا اترابا، فرمایا کہ وہ جنت کی عورتیں جو مردوں کے لیے بطور بیویاں ہوں گی، فرمایا وہ ہم عمر بھی ہوں گی اور محبت کرنے والی بھی ہوں گی۔ اب روایات میں آتا ہے کہ یہ کون عورتیں ہوں، آیا دنیا والی ہوں گی یا جنت میں جو نئی پیدا کی گئیں گی وہ ہوں گی؟ تو ان آیات مبارکہ میں جس عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دنیا کی عورت مراد ہے، اور خاص طور پہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بوڑھی عورتیں جو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اتنی بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے عموماً پانی بہتا رہتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بڑھاپے کی وجہ سے۔ کسی نے ایسی عورت دیکھی ہے؟ ہاں جی، یہ ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جو دنیا کے اندر اس عمر کو پہنچ گئی ہے، لیکن جنت کے اندر وہ انتہائی خوبصورت ترین عورتیں ہوں، انتہائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوانی دے گا، خوبصورت جوانی دے گا، حسن دے گا، کمال کا دے گا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی یہ حوروں سے افضل ہوں گی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری کی ہو، نماز، روزہ، تلاوت، حیا، پاک دامنی، جی ہاں، یہ اوصاف ہوں گے تو جنت میں جائیں گے۔ ہاں جی، تو بہرحال پھر فرمایا کہ ہم عمر ہوں، اور ہم عمر ہونا
یہ یقیناً بہت بہترین جوڑی ہوتی. ہاں جی. حضرت ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھ لیا. روایت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ ہم دیکھتی ہیں کہ ایک عورت یکے بعد دیگرے، یعنی ایک نکاح کیا، شوہر فوت ہو گیا یا شوہر کے ساتھ بنی نہیں، اس نے طلاق دے دی، تو وہ عورت دوسری جگہ شادی کر لیتی. بعض دفعہ وہاں بھی معاملہ نہیں بنتا تو دو تین اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے. جنت میں وہ کس کے ساتھ ہو؟ جس طرح خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی، ایک کماری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، باقی ساری بعض دفعہ دو دو تین تین، یعنی پہلی جگہ سے پھر حضور کی جگہ آئی. جس طرح حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنا نکاح تھا بولو بھائی؟ تیسرا. اور صحابہ کرام کے دور میں یہ ہوتا تھا، شوہر شہید ہو گیا دوسری جگہ کر لیا، عدت پوری ہوتی گئی تو ہمارے اللہ معاف کرے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن وہ عورت پھر پورے محلے میں بدکاری پھیلائے تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. نکاح ثانی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ معیوب سمجھا جاتا ہے. کئی گھروں میں خاندانوں میں آپ دیکھ لیں، جوان بچیاں بعض دفعہ بیوہ ہو جاتی ہیں، نئی بات بنتی، طلاق ہو جاتی ہے، اور جی آگے تو نکاح کی بات ہی نہ کرو. یہ غلط بات ہے. صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے ہاں بیوائے یا متعلقہ کی بھرمار ہے، اس دور میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں جی، اس دور میں ایسا نہیں ہوتا. اور عورت کے لیے بھی بہترین سایہ مرد کا شوہر کی صورت میں، اور مرد کے لیے بھی بہترین ساتھی وہ بیوی کی صورت میں. ہاں جی. تو بہرحال پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عورت کا آخر کیا بنے گا؟ کیونکہ رہنا تو ایک شوہر کے ساتھ. اس طرح دنیا کے اندر بھی بیک وقت ایک عورت ایک شوہر سے نکاح کر سکتی، زیادہ سے نہیں. اب بعض سیکولر قسم کے لوگ ہوتے نہیں تو اس پر بھی خواہ مخواہ سوال اٹھاتے. جس طرح جب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اسمبلی کے ممبر تھے، آپ جانتے ہیں سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہے. ان کے ساتھ ایک ہمارے مولانا غلام غوث ازاروی رحمۃ اللہ علیہ، ازارہ کہتے ہیں بڑے عظیم آدمی تھے، بڑے عظیم آدمی تھے، ان کے بڑے 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 کارنامے ہیں. جس طرح پشاور یونیورسٹی کے طلبہ کا خط ملا حضرت کو کہ مجھے وہاں کے جو پروفیسر ہیں وہ پریشان کرتے ہیں، یعنی زنا کی طرف وہ بڑھتے ہیں، میں پریشان ہوں، تو میرے بارے میں کچھ کیا جائے. تو مولانا غلام غوث زاروی رحمۃ اللہ علیہ ہزارہ کے رہنے والے تھے، اسمبلی کے ممبر بھی تھے. تو پشاور کا سفر کیا اور وہاں سیدھے یونیورسٹی میں چلے گئے اور اس سے ملے پروفیسر سے، اور اس کو جا کر بڑے پیارے انداز میں نہ سمجھانے لگے کہ جو بچیاں پڑھنے آتی ہیں نا وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے الفاظ. وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے. تو کہنے لگا مجھے تو غالباً یحییٰ خان کا دور تھا یا کس کا دور تھا، اس دور کا کوئی جرنیل جو بھی تھا، کہنے لگا مجھے تو وہ بھی نہیں روک سکتا. اس نے یوں بڑک ماری، لگتا کوئی عادی مجرم تھا. یہ ذہن میں رکھی. حضرت بھی جلال میں آ گئے، اس کی ٹیبل پہ مکہ مار کے فرمایا تجھے اگر وہ تو نہیں روک سکتا ہوگا، شاید تجھے غلام غوث زاروی روک سکتا ہے. اور جیسے ہی حضرت کا نام سنا نا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، کیونکہ حضرت جمعیت علماء اسلام کے رکن بھی تھے اور ادھر اسمبلی کے رکن بھی تھے، اور اسمبلی میں حضرت کی جرت کو وہ بھی سنتا تھا کہ جہاں بڑے بڑے زیر ہو جاتے ہیں. جس طرح آج کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے، آپ کے سامنے بڑے بڑے کیا ہو جاتے ہیں، سارے بولو آپ مانو یا نہ مانو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، بڑے بڑے زیر ہو جاتے. یہی پی ٹی آئی والے بتاؤ دروازے پہ آتے رہے نہیں آتے رہے، سارے بولو لینے لگی رہی ہیں. جی ہاں، کوئی مانے یا نہ مانے، کھڑا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، عالم دین ہے،
اور جو اس کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے خطرہ مرتے ہوئے کافر ہو جائے گا۔ یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو۔ ہم سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن میرے پاس حقیقت ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، قریب ہوئے ہیں، اس وقت ان سے مضبوط ترین پاکستان میں عالم کوئی نہیں، جی ہاں، قاری کوئی نہیں ہے، متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ ہم چے پی کا شروع، ہمیں تو کلمہ بھی سیدھا آتا ہو، ہم باتیں کر جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اب رمضان میں دیکھ لو، اب ماشاءاللہ پورا قرآن وہ سناتے ہیں، اور کبھی قرآن تو ان سے سنے تو صحیح، کبھی بخاری کا سبق تو سنے، علماء حیران ہو جاتے، اور وہ فرماتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست دان نہ ہوتے، اس ملک کے اندر سب سے بڑے شیخ الحدیث مولوی فضل الرحمان صاحب ہوتے۔ جی ہاں، تو ہم تو الحمدللہ اپنے آپ کو ان کی جوتی جیسا بھی نہیں سمجھتے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جوتی جیسا بھی نہیں سمجھتا۔ وہ اتنے عظیم آدمی ہیں، میرے سے اس کی جوتی بھی وہ بابرکت ہے۔ جی ہاں، اور آپ لوگ کیا جانیں۔ تو اس لیے بہرحال مولا غلام غزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اب یہ عورتوں کے نکاح کے حوالے سے میں نے عرض کرنا ہے۔ اسمبلی میں ایک عورت تھی، اس نے حضرت سے سوال کر دیا، مولوی صاحب مرد کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، تو ایک عورت کو 4 نکاحوں کی اجازت کیوں نہیں؟ ایک عورت کو۔ اب حضرت سمجھ گیا یہ کہاں سے بول رہی ہے، فرمایا چلو اوروں کو تو شریعت نے نہیں دی، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میرا نام بھی لکھ لینا۔ اب کیونکہ حضرت کا مزاج تھوڑا سا وہ اس طرح بھی تھا موقع محل کے مطابق، تو اس لیے بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عرباً اترابا، ہم عمر بھی ہوں گی اور محبت کرنے والی بھی ہوں گی۔ پھر لأصحاب الیمین، فرمایا یہ ساری نعمتیں ہوں گی کن کے لیے؟ جن کا مال نامہ کیا ملے گا، بولو، دائیں ہاتھ میں۔ پھر سلۃ من الاولین، فرمایا کہ پہلے جو طبقہ امت کا گزرا ہے اس میں بھی کثیر تعداد ہوگی، یہ جنت میں جانے والے جن کو مال نامہ کیا ملے گا، بولو بھائی، دائیں ہاتھ میں۔ وسلۃ من الاخرین، اور آخری جو طبقہ ہوگا امت کا اس میں بھی کثیر تعداد ہوگی، اس میں بھی بولو کیا ہوگی، کثیر۔ اب دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کثیر تعداد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ جو جنت ذکر کی جا رہی ہے اللہ کرے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے نیک اعمال ہے، پھر خاص طور پہ رمضان ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر من و عن جس طرح حکم ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔